الرحمن السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پنڈورا پیپرز پر وزیر اعظم عمران خان نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے، اور پنڈورا پیپرز میں شامل جو پاکستانیوں کے خلاف 80% تحقیقات ہیں وہ مکمل ہیں، اور بڑی اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کوئٹہ ویڈیو اسکینڈل میں اصل کہانی سامنے آ گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاکھوں روپے کی غیر قانونی جو کھاد ہے وہ افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا رہا اور جس طریقے سے معاملات کو دیکھا جاتا رہا ماضی میں، اور ہماری جو ماضی کی حکومتیں تھیں وہ انتہائی نااہل حکومتیں تھیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ ان کا مقصد تھا اداروں کو بدنام کرنا یا اداروں کے خلاف باتیں کرنا، اور اپنی چوری، اپنا جو فراڈ تھا، اپنی جو کرپشن تھی اس کو وہ بچانا چاہتے تھے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو برطانیہ کے ساتھ تحویل مجرم ایکسٹریڈیشن کا جو ٹریٹی سائن ہوا تھا، جو معاہدات ہوئے تھے، اس پر عمران خان نے نواز شریف کے معاملے کو دیکھتے ہوئے ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، کیونکہ دسمبر کے اینڈ پر اس پر عمل درآمد شروع ہو جانا تھا، اور اب جنوری شروع ہو گیا ہے، نیا سال شروع ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے اس پر ایک اہم اجلاس بلا لیا ہے، اور وہ اسپیسیفکلی جو ایجنڈا جاری کیا گیا اس میں نواز شریف کے حوالے سے اس معاملے پر ایجنڈا جاری کیا گیا، وہ تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اداروں کو بدنام کرنے کے حوالے سے۔ ادارے اپنا کام قانون کے مطابق کرتے ہیں، لیکن جو ملک لوٹتے ہیں اور جب ان کو پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے، تو وہ پھر اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، اور وہ جھوٹے الزام ہوتے ہیں، اور وہ اداروں کو صرف اور صرف بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، لاکھوں روپے کی غیر قانونی جو یوریا کھاد ہے وہ افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور ادارے اس کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ناکام اس وجہ سے ہوتی ہے، آج آپ کو FIA کام کرتا نظر آتا ہے، آج آپ کو اینٹی کرپشن کام کرتی نظر آتی ہے، آج آپ کو نیب کام کرتی نظر آتی ہے، آج آپ کو مختلف ادارے جو ہیں وہ کام کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ ادارے انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں قانون کے مطابق۔ پہلے حکومتیں کیا چاہتی تھیں؟ حکومتیں جتنی بھی سابقہ ہماری حکومتیں گزری ہیں، FIA کسی کوئی نام نہیں جانتا تھا، FIA کا اینٹی کرپشن کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، نیب کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، FIA کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس FBR کو دیکھ لیں، اب وہ ٹیکس کے معاملات کے اوپر خود کارروائیاں کر رہی ہے۔ تو اب یہ جو اندازہ لگائیں کہ یہ وہ مافیاز تھے، کیونکہ وہ خود ملزم تھے، وہ خود ان ساری جو جورسڈکشن بنتی ہے مختلف اداروں کی، اس میں یہ خود ملوث پائے جاتے تھے، اس وجہ سے یہ ہمیشہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اداروں کو یہ نیچا دکھانے کے لیے اداروں کو یہ زمین سے لگا کے رکھتے تھے۔ لیکن اب وہ چیزیں نہیں رہیں، جس کی وجہ سے معاملات اب وہ نہیں رہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے جو ہیں جو ادارہ ہے FBR کا، انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ جو FBR ہے، کارروائی کرتے ہوئے 72 لاکھ روپے کی غیر قانونی یوریا کھاد کی افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ترجمان FBR اسد طاہر جپا کا کہنا ہے کہ ٹرک پر لدے کھاد کے 480 غیر قانونی ٹھیلوں کی براستہ چمن افغانستان اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی یوریا کھاد کو آلو کی پیٹیوں کے نیچے چھپایا گیا تھا۔ اسد طاہر جپا نے کہا کہ کسٹمز نے خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن کیا، اور آپریشن کر کے ہم نے جو 480 جو ایک من کا ایک پیک ہے، ہم نے وہ جو برآمد کیا ہے، جو 75 لاکھ روپے کی یوریا کھاد بنتی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت کھاد کی جو قلت ہے، اور ان مافیاز نے، یہ بھی ایک مافیا ہے، انہوں نے پورے ملک میں کھاد کی قلت کی ہوئی ہے، اور کبھی کسی کے گودام سے کھاد ملتی ہے، کبھی کسی کے گودام سے کھاد ملتی ہے، نہیں ملتی تو وہ کسانوں کو نہیں ملتی۔ اور اس میں سب سے بڑی جو نالائکی ہے وہ ہماری بیوروکریسی کی ہے۔ اگر کسی بھی شہر کا اسسٹنٹ کمشنر ایمانداری سے اپنا کام شروع کر دے تو وہ چینی مافیا اور جو کھاد مافیا ہے، یا کوئی بھی کسی طرح کا بھی شہر میں مافیا ہے،
اس کو وہ ایسی نتھ ڈالے گا کہ کوئی بھی مصنوعی قلت نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ یہ خود انوالو ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بنی بنائی ٹیمیں ملی ہیں اور آپ نے انہی کے ساتھ چلنا ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کسی ایک کو فارغ کرتے ہیں، وہ اگلے دن ہائی کورٹ سے جا کے اسٹے لے آتا ہے، کارروائی آپ کر نہیں سکتے۔ معاملات وہی ہیں جو پہلے اویلیبل لوگ تھے، انہی کے ساتھ آپ نے چلانا ہے، اسی نظام میں رہ کے چلانا ہے، تو پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ اب وہ بیوروکریسی اپنی مرضی کر رہی ہے، وہ کوئی قانون کے مطابق کارروائی کرنا نہیں چاہتی، اور جس کی وجہ سے یہ مصنوعی قلت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے کوئٹہ ویڈیو سکینڈل کا، جو بڑا اہم ایک کیس ہے اور ایک افسوسناک ایک واقعہ ہے، جہاں خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان کو بلیک میل اور ہراساں کر کے ان کے ساتھ ان کی جو تصاویر ہیں ان کو جو شیئر کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے، فرانزک رپورٹ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویڈیو میں دکھائی دینے والی لڑکیاں ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ ہدایت اور خلیل نے 4 لڑکیاں مردوں کو ورغلانے کے لیے رکھی تھیں۔ اب یہ کچھ لڑکیاں تو وہ ہیں جو جینون، جن کو بعد میں بلیک میل کیا گیا، اور کئی مرد ایسے ہیں جن کو لڑکیوں کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا رہا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے، اس میں اب یہ نئی چیز سامنے آئی ہے۔ فرانزک رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزم ہدایت کے ساتھ چیٹ کے دوران کریمہ نے راز کھولنے کی دھمکی دی تھی۔ فرانزک رپورٹ میں اس چیٹ کا حوالہ دیا گیا جس کے مطابق ملزم ہدایت کے ساتھ اختلاف ہونے پر کریمہ نے سب راز کھول دیے۔ چیٹ میں کریمہ ملزم کو کہتی ہے میں سب کچھ باہر بتا دوں گی۔ ملزم نے کریمہ کو جوابی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر باہر کچھ بولا تو تمہاری ویڈیوز نیٹ پر چڑھا دوں گا اور میں آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ ملزمان پارٹی کے نام پر لوگوں کو بلاتے تھے اور لڑکیوں سمیت سب کو نشہ پلاتے تھے۔ اس کے بعد وہ نشے کی حالت میں غیر اخلاقی ویڈیوز بناتے تھے۔ انہی ویڈیوز کی بنیاد پر مہمانوں اور لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور مہمانوں سے رقم وصول کی جاتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ملنے والی 280 میں سے 254 ویڈیوز اوریجنل ہیں، جبکہ باقی ویڈیوز میں تھوڑی ایڈیٹنگ بھی کی گئی ہے، تاہم وصول ہونے والی ویڈیوز میں زیادتی نظر نہیں آ رہی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ویڈیوز اور چیٹ میں بچوں کا کوئی ذکر فی الحال نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک پورا گینگ تھا، اور وہ جو لڑکیاں ہیں 2-3 جنہوں نے رپورٹ کیا ہے وہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔ یہ درست ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر لڑکیوں اور لڑکوں کو بلیک میل کرنے میں ملوث تھے، ہراساں کرنے میں ویڈیوز کی بنیاد پر ملوث تھے، لیکن جو وہ لڑکیاں ہیں وہ بھی اس میں ملوث تھی کیونکہ ان کی چیٹ سامنے آ گئی ہے، اور یہ ساری چیز فرانزک جو لیبارٹری ہے، پنجاب فرانزک لیبارٹری، اس کی رپورٹ کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پنڈورا پیپرز کا۔ پنڈورا پیپرز میں شامل جو پاکستانی ہیں ان کے خلاف 80% جو انکوائری ہے وہ مکمل کر لی ہے، جس میں مشہور شخصیات کی آف شور کمپنیز، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری سے متعلق انکشافات کیے گئے ہیں۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو ICIJ کی جانب سے 700 پاکستانیوں کے نام ظاہر کیے گئے، تاہم ICIJ نے کمیشن کو مزید 240 پاکستانیوں کے نام بھی ارسال کیے ہیں جن کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ ذرائع وزیر اعظم آفس کا یہ بتانا ہے کہ پنڈورا پیپرز کے انکشاف پر پردہ ڈالنے کے تاثر کے برعکس کمیشن 240 افراد کے خلاف انکوائری رواں ماہ کے آخر تک مقررہ ڈیڈ لائن تک ختم ہونے سے قبل مکمل کر لے گا۔ اس کے بعد کمیشن ان مزید نئے ناموں کے خلاف تحقیقات شروع کرے گا جو ICIJ کی جانب سے موصول ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ 240 میں سے 40 افراد عمومی عہدہ رکھنے والے افسران، بیوروکریٹس اور جرنیلز ہیں، اور انہوں نے انکوائری کمیشن کو اپنے جوابات جمع کروا دیے ہیں۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام 240 افراد کو اس وقت تک منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری میں ملوث نہیں پایا جائے گا جب تک انہوں نے بیرون ملک کمپنی اور اثاثے بنانے کے لیے منی لانڈرنگ اور ٹیکس سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی نہ کی ہوگی۔ پنڈورا پیپرز میں جن افراد کے نام پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں ان میں وفاقی کابینہ کے اراکین، سیاستدان، ریٹائرڈ سول اور ملٹری افسران، ان کے اہل خانہ، بڑے تاجر اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان بھی شامل ہیں۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے تمام افراد قصوروار اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے بعض نے بیرون ملک آف شور کمپنیاں بنائیں لیکن اثاثے نہیں رکھے، اور بعض نے ان کمپنیوں کے ذریعے بزنس کیا لیکن منی لانڈرنگ اور ٹیکس سے متعلق کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اور اس وجہ سے ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم بعض افراد پر پاکستان کے بجائے انہی ممالک کے ٹیکس اور دیگر قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ شوکت ترین کا پنڈورا پیپرز میں نام سامنے آنے کے بعد انہوں نے وضاحت دے دی تھی۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ تھے، مریم نواز کے داماد اور
نواز شریف کے داماد کا نام اس میں آیا تھا اور ان کے خلاف تحقیقات ہیں، لیکن کیونکہ وہ تو نہیں آئیں گے، نہ ہی وہ سامنے آئیں گے، نہ ہی وہ ان تحقیقات میں کہیں نہ کہیں وہ پیش ہوں گے، اور وہ یہ ساری چیزوں کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ بڑے بادشاہ لوگ ہیں نا، طاقتور لوگ ہیں، تو وہ پیش نہیں ہوتے۔ لیکن اب ان سب کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، اور بہت جلد یہ جو رپورٹ ہے یہ سامنے آئے گی۔ کمیشن کی جو معاونت ہے وہ اسٹیٹ بینک کا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے سارے معاملے پر کمیشن کو جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور یہ جو اسپیسیفکلی طلب کیا گیا ہے پاکستان برطانیہ کے درمیان ملزمان کی حوالگی پر بات کرنے کے حوالے سے منگل کے دن اجلاس طلب کر لیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 4 جنوری کو ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا، جس میں پاکستان برطانیہ کے درمیان ملزمان کی حوالگی پر بات ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان کو وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے آگاہ کرے گی، اور وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جو ملزمان کی حوالگی کے قوانین اور معاہدات ہوئے ہیں ان پر جلد از جلد عمل شروع کیا جائے، اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور اس وجہ سے یہ ٹوٹل 7 نکاتی ایجنڈا ہے، اور اس میں جو مین مرکزی ایجنڈا ہے وہ پاکستان برطانیہ کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا معاملہ ہے۔ اجلاس میں جو وزارت داخلہ ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ ایک اور ملزم ہے عبدالقادر احسان کی پاکستان سے UK حوالگی کی سمری بھی پیش کی جائے گی، اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا، اور باقی جو ملزمان ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے قیام کی سمری بھی پیش کی جائے گی، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ونٹر ویکیشن جیسے ہی ختم ہوتی ہیں تو درخواست تیار ہو گئی ہے شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں، تو وزیر اعظم عمران خان اب 2022 میں ان کے خلاف، کیونکہ 2023 تو الیکشن کا سال ہے، 2022 میں ان کے خلاف فیصلہ کن جو مارکہ ہے قانونی وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور نہ صرف برطانیہ سے حوالگی کا جو معاملہ ہے اب یہ منگل کو اس کے اوپر یہ کام مکمل ہو جائے گا، اور دوسری طرف شہباز شریف کے حوالے سے جو کارروائی ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔